السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم لوگ رموزی اوقاف سے متعلق پڑھیں گے۔ رموزی اوقاف کیا ہوتا ہے، اس کے نشانات کیا کیا ہوتے ہیں، اس سے متعلق پڑھیں گے۔ اکثر و بیشتر ایگزام میں یہ سوالات آتے ہیں اور پوچھے جاتے ہیں، اس لیے آپ کی اس کی تعریف کو یاد کرنا ہے اور آپ کو سمجھنا بھی ہے۔ رموزی اوقاف، ذیل کی علامتوں کو دیکھیے، یعنی پہچان کو دیکھیے اور ان کے معنی و اہمیت پر غور کیجیے۔ دیکھ رہے نیچے نشان دیا ہوا ہے۔ ان علامتوں کا استعمال حساب کے سوالات حل کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ ان علامتوں کا استعمال یعنی یوز حساب کے سوالات حل کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ اسی طرح زیر زبر پیش تشدید اور جزم وغیرہ اعراب ہیں، یعنی حرکات ہیں، ان کا استعمال الفاظ کے تلفظ کے لیے کرتے ہیں کہ کون سا تلفظ کیسے ادا ہوتا ہے۔ کچھ علامتیں ہم عبارت میں بھی استعمال کرتے ہیں، اس لیے کہ عبارت میں جگہ جگہ ٹھہرنا بھی پڑتا ہے۔ کہیں لہجے کے اتار چڑھاؤ کے لحاظ سے آواز دھیمی یا تیز کرنی پڑتی ہے، کبھی وقفہ یعنی ٹھہراؤ دینا یا لہجے کو تبدیل کرنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ اسی طرح کچھ علامتیں ہیں جو وقفوں یا لہجے کی تبدیلی کو ظاہر کرتی ہے اور بیان کرتی ہے۔ کہہ رہے ہیں وہ خاص علامتیں، وہ خاص پہچان جو عبارت کو صحیح طور پر پڑھنے کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ وہ خاص علامتیں جو عبارت کو صحیح طور پر پڑھنے کے لیے ضروری ہوتی ہے انہیں رموزی اوقاف کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں اسے؟ رموزی اوقاف کہتے ہیں۔ تو رموزی اوقاف کی تعریف ہوئی کہ وہ خاص علامتیں جو عبارت کو صحیح طور پر پڑھنے کے لیے ضروری ہوتی ہے انہیں ہم رموزی اوقاف کہتے ہیں۔ اگر ایگزام میں آ جائے کہ رموزی اوقاف کسے کہتے ہیں تو آپ یہ تعریف لکھ دیں گے تو آپ کا وہ آنسر آپ کا صحیح ہو جائے گا۔ وہ نیچے دیے گئے جملوں کو بآواز بلند پڑھیے۔ کریے نیچے دیے ہوئے جملوں کو بآواز بلند پڑھیے۔ آگے ہے الف ہے اور بام کی شکل میں ہے۔ میلے میں مرد، عورتیں، بچے اور بوڑھے سبھی موجود تھے۔ یہ الف میں اس طرح بتایا گیا ہے جہاں پر کوئی رموزی اوقاف کے نشانات وغیرہ نہیں ہے۔ یہاں بتایا گیا کیسے استعمال ہوگا۔ یہ میلے میں مرد یا قومہ دیا ہے، عورتیں، بچے اور بوڑھے سبھی موجود تھے۔ اس طرح سے یہ صحیح لکھا جائے گا۔ یہ میلے میں مرد، عورتیں، بچے اور بوڑھے سبھی موجود تھے۔ زبان خیالات کے اظہار کا ایک ذریعہ ہے۔ 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 آپ ان دونوں لائن کو دیکھیے اور آپ کو یہ فرق سمجھ میں آ جائے گا کہ یہاں پر زبان کے بعد قومہ کا نشان نہیں ہے اور یہاں پر ہے وہ نشان، تو لکھا اس طرح جائے گا زبان خیالات کے اظہار کا ایک ذریعہ ہے۔ اچانک موسم بدل گیا۔ اچانک موسم بدل گیا، ٹھنڈی ہوا چلنے لگی، بادل گھر آئے، اندھیرا چھا گیا۔ یہ لکھا کیسے جائے گا؟ یہ اچانک موسم بدل گیا، یہاں دیکھ رہے قومہ کا نشان ہے۔ ٹھنڈی ہوا چلنے لگی، بادل گھر آئے، اندھیرا چھا گیا۔ اس طرح سے لکھا جائے گا۔ تم دلی کب آؤ گے؟ تم دلی کب آؤ گے؟ یہ سوالیہ جملہ ہے لیکن یہاں پر سوالیہ جملے کا جو نشان ہوتا ہے وہ نہیں لگایا گیا ہے۔ تم دلی کب آؤ گے؟
ये क्वेश्चन मार्क है, यानी पूछा जा रहा है कि तुम दिल्ली कब आओगे। इसलिए देखिए इसके आखिर में क्या है, सवालिया निशान लगा हुआ है। शाबाश इसी तरह मेहनत करते रहो, शाबाश इसी तरह मेहनत करते रहो। यहाँ देवा शाबाश इसी तरह मेहनत करते रहो। चट्टानों की कई किस्में हैं, तहदार चट्टानें, आतिशे चट्टानें वगैरह। सही है, चट्टानों की कई किस्में हैं, तहदार चट्टानें, आतिशे चट्टानें वगैरह। नंगे सर तरलोचन ने किसी कदर बौखला कर कहा, मैं नंगे सर नहीं जाऊंगा। नंगे सर, यदि वह नंगे सर तरलोचन ने किसी कदर बौखला कर कहा कि मैं नंगे सर नहीं जाऊंगा। इंडिया गेट दिल्ली में है, इंडिया गेट दिल्ली में है। इन जुमलों की रोशनी में आप गौर कीजिए, हर जुमले के आखिर में निशान इस तरह का लगाया जाता है। अब इस निशान को क्या कहते हैं, उसकी तारीफ देखिए। वह निशान जो जुमले के ख़त्म होने पर लगाते हैं, वह निशान जो जुमले के ख़त्म होने पर लगाते हैं उसे क्या कहते हैं, ख़त्मा कहते हैं। और ख़त्मा का निशान ये होता है, जहाँ बोलते या लिखते हुए कुछ मुख्तलिफ चीज़ों का जिक्र हो तो हर एक का नाम लेकर थोड़ा ठहरना चाहिए। किसी एक अलामत या फ़क़रे के बाद, किसी एक लफ्ज़ या फ़क़रे के बाद थोड़ा सा ठहरने के लिए जो अलामत इस्तेमाल की जाती है उसे सक्ता कहते हैं, यानी कौमा कहते हैं। यहाँ दिया हुआ है कौमा का निशान। किसी एक लफ्ज़ या फ़क़रे के बाद थोड़ा सा ठहरने के लिए जो अलामत इस्तेमाल की जाती है उसे सक्ता कौमा कहते हैं। जहाँ ठहराव ज़रा ज़्यादा होता है, जहाँ ठहराव ज़रा ज़्यादा होता है, सख्ते से ज़रा तवील ठहराव वक्फ़ा कहलाता है। सख्ते से ज़रा तवील ठहराव वक्फ़ा, तो उसका निशान ये है, वक्फ़ा कहलाता है। कोई बात कहकर उससे मुतालिक जब तफसील बयान करनी पड़ती है, कोई बात कहकर उससे मुतालिक जब तफसील बयान करनी होती है। वह निशान जो किसी शख्स या बात की तफसील बयान करने से पहले लगाते हैं, वह निशान जो किसी शख्स या बात की तफसील बयान करने से पहले लगाते हैं उसे राबित कहते हैं। और राबित का निशान ये होता है। जहाँ सवालिया लहजा होता है, सवालिया लहजे के इजहार के लिए जुमले के आखिर में जो निशान लगाया जाता है उसे सवालिया निशान कहते हैं। यह है सवालिया मार्क। ये सवालिया लहजे के इजहार के लिए जुमले के आखिर में जो निशान लगाया जाता है उसे सवालिया निशान कहते हैं। जहाँ किसी की बात या कौल को नकल किया जाता है, किसी की बात को उसी के अल्फाज में नकल करते हुए जो अलामत लगाई जाती है उसे वावाइन कहते हैं। वावाइन का निशान ये है, आप देख सकते हैं। आगे है, जहाँ फौरी हैरत और इस्तेजाब, खुशी या गम का लहजा हो। हरफ निशात, हरफ तअस्सुफ या हरफ निदा या जोशो जज्बे को जिस निशान के ज़रिए ज़ाहिर किया जाता है उसे फिजाइया निशान कहते हैं। हरफ निशात, हरफ तअस्सुफ या हरफ निदा या जोशो जज्बे को जिस निशान के ज़रिए ज़ाहिर किया जाता है उसे फिजाइया निशान कहते हैं। उसका निशान ये है, जहाँ किसी बात की इजाफी या तौज़ीही शक्ल हो या दूसरी ज़बान का लफ्ज़ हो। किसी बात की इजाफी शक्ल या दूसरी ज़बान में पेश करने के लिए इस बात को जिस अलामत के साथ लिखा जाता है उसे कौसैन कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे कौसैन कहते हैं। किसी बात की इजाफी शक्ल या दूसरी ज़बान में पेश करने के लिए उस बात को जिस अलामत के साथ लिखा जाता है उसे कौसैन कहते हैं।
اگر ہم ہموار لہجے میں بھی بولتے ہوئے آواز کے اتار چڑھاؤ کے بغیر مسلسل بولتے چلے جائیں تو سننے والا ہماری بات کا مطلب کچھ کا کچھ سمجھ سکتا ہے۔ اسی طرح سے لکھتے ہوئے بھی ہمیں اپنی تحریر میں ٹھہراؤ اور لہجوں کے مطابق علامتیں لگانی چاہیے۔ ان علامتوں کو رموز اوقاف کہتے ہیں۔ رموز رمز کی جمع ہے، معنی نشانات، اوقاف وقف کی جمع، معنی اس کا ہے ٹھہراؤ۔ ذیل کے خاکے میں ان رموز کا تعارف پیش کیا جاتا ہے۔ علامات، یہ علامات ہے، اس کے نشانات ہے۔ ان نشانات کے کیا کیا نام ہیں یا بتا رہا ہے۔ سکتہ کی پہچان یہ ہے، جملے میں مختصر وقفے کے لیے یہ استعمال کیا جاتا ہے۔ وقفہ، یہ وقفہ کی پہچان ہے، سکتے سے کسی قدر طویل وقفے کے لیے وہاں پر آپ کو یہ علامت استعمال کرنا ہے۔ یہاں دیکھ رہے ہیں رابط، مفصل ہم خیال مختصر جملوں کو ایسے ہی دوسرے جملوں سے جوڑنے کے لیے یہ استعمال کیا جاتا ہے، یہ علامات استعمال ہوتے ہیں۔ ختمہ، جملے کے خاتمے پر، بات کی پوری ہونے پر جو فل اسٹاپ لگاتے ہیں اسے ختمہ کہتے ہیں۔ سوالیہ مارک، سوالیہ جملے میں سوالیہ اظہار کے لیے۔ فجائیہ جملے میں، یہ کیا ہے علامت فجائیہ کا ہے، جملے میں کسی جذبے یا تخاطب کے لیے، مخاطب کرنے کے لیے۔ واوین کا نشان یہ ہے، کہنے والے کو اپنے الفاظ لکھنے کے لیے، جہاں کسی کہنے والے کے اپنے الفاظ لکھنے کے لیے وہاں پر یہ نشان واوین کا لگاتے ہیں۔ آخر میں قوسین، جہاں کسی دوسری زبان کا لفظ ہو، وہاں پر یہ علامات ہم استعمال کر سکتے ہیں۔